بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب، ہمارا آج تخصص فی الفقہ کا 14واں سبق ہے اور آج ہم ظاہر الروایت کی دوسری کتاب جامع صغیر کا تعارف پڑھیں گے کہ جامع صغیر یہ بھی فقہ حنفی کی بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے مبسوط کا تعارف پڑھا ہے، کیونکہ یہ جو کتب ستہ ہیں امام محمد علیہ رحمہ کی، انہی پر فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں فقہ حنفی کے تمام مسائل اور قواعد کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ امام محمد علیہ رحمہ جب اپنی کتاب مبسوط کے لکھنے سے فارغ ہوئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دوسری کتاب جامع صغیر کو لکھا۔ امام محمد علیہ رحمہ نے جب مبسوط کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے جو تمام مسائل آپ کو بتائے ہیں، آپ اس کو ایک الگ تصنیف میں جمع فرما دیں۔ تو امام محمد علیہ رحمہ نے اس بات پر ایک الگ تصنیف لکھی جس میں وہ سارے مسائل جمع کیے کہ جو امام یوسف علیہ رحمہ نے ان کو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ذکر کردہ مسائل بتائے تھے، تو امام محمد نے وہ سارے مسائل اس کتاب جامع صغیر میں لکھ دیے ہیں۔ البتہ جب امام محمد علیہ رحمہ نے یہ اپنی کتاب مکمل کر لی تو مکمل کرنے کے بعد یہ کتاب امام یوسف علیہ رحمہ کے پاس لے گئے، ان کو یہ جا کر کتاب دکھائی اور ان سے فرمایا کہ یہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق اس میں سارے مسائل جمع کیے ہیں۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے وہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک دیکھی اور فرمانے لگے سارے مسائل اس میں درست ہیں، صحیح لکھے ہیں، لیکن اس میں 3 مسائل یہ درست نہیں ہیں۔ تو امام محمد علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ میں نے غلطی نہیں کی، بڑے ادب سے فرمایا ولیکن کا نسیت الروایہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ مسائل میں سے کچھ بھول گئے تھے۔ اور بعد میں حضرات علماء اور مشائخ یہی فرماتے ہیں، انہوں نے تحقیق یہ کی ہے کہ واقعی امام محمد علیہ رحمہ کی طرف سے اس میں غلطی نہیں ہوئی تھی، بلکہ امام یوسف علیہ رحمہ کیونکہ آخری عمر کو پہنچ چکے تھے، بڑھاپے میں تھے، تو انہوں نے بڑھاپے کی وجہ سے ان 3 مسائل کو خود ہی ذکر کیا تھا جن کی طرف خود نسبت کی کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جامع صغیر کے اندر جو مسائل ذکر کیے گئے امام یوسف علیہ رحمہ نے یہ مسائل بتائے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ قاضی خان، یہ بھی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ حنفی کے امام ہیں، یہ قاضی خان فرماتے ہیں کہ جامع صغیر امام محمد علیہ رحمہ نے جو لکھی ہے وہ غیر مرتب لکھی ہے، اس کی ترتیب نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ بعد میں اسے ابو عبداللہ حسن بن احمد الزعفرانی نے اس کو دوبارہ مرتب کیا، یعنی جو امام محمد نے غیر مرتب لکھی تھی اسی کو ابو عبداللہ حسن بن احمد الزعفرانی نے مرتب کیا ہے۔ تو جامع صغیر میں تقریباً وہی سارے مسائل ہیں جو کس میں مبسوط کے اندر ذکر کیے گئے تھے، لیکن کہیں کچھ فرق بھی دکھائی دیتا ہے، کہیں کوئی اضافہ اور اضافی فائدے بھی جامع صغیر میں ذکر کیے گئے ہیں۔ البتہ جب یہ جامع صغیر امام محمد علیہ رحمہ نے لکھنے کے لیے کہا تو امام یوسف علیہ رحمہ نے لکھنے کے لیے کہا تو امام یوسف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب اس میں آپ مسائل ذکر کریں تو اس مسائل میں آپ نے میرا نام ذکر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وجہ سے کہا کہ اس کے اندر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف سے جو منسوب مسائل تھے انہی کو ذکر کیا گیا ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ یہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے بھی استاد ہیں اور امام محمد علیہ رحمہ کے بھی استاد تھے۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ چاہتے تھے کہ وہ اس کتاب کے اندر صرف وہ مسائل آئیں، فرماتے تھے کہ شاگرد اور استاد کے اندر ذرا فرق ہو جائے، یعنی اگر استاد کا نام بھی کنیت ذکر ہوگی ابو حنیفہ اور میری بھی کنیت ذکر ہو تو یہ ذرا اچھا نہیں ہے ادباً، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرا فقال ابو یعقوب ذکر کرنا ہے۔ تو اس لیے اب جامع صغیر میں امام محمد علیہ رحمہ نے جب ذکر کیا امام ابو یوسف کا، تو اس وقت انہوں نے امام ابو یوسف نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ قال یعقوب، اور جہاں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ذکر کیا تو وہاں انہوں نے ابو حنیفہ ہی، نعمان بن ثابت نے ذکر کیا بلکہ ابو حنیفہ ہی ذکر کیا۔ یہ صرف ادباً فرق کرنے کے لیے انہوں نے خود ہی اور فرمایا تھا کہ کہیں ایسا تقابل استاد اور شاگرد کا آپس میں نہ ہو جائے
یہ ایک ان حضرات کے درمیان اتنا بڑا ادب تھا، تو اسی وجہ سے ہمیں بھی اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور کیونکہ علم ادب جہاں محنت سے پھیلا ہے وہیں ادب کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔ جو شخص جیسے علامہ اقبال نے کیا خوبی فرمایا کہ با ادب با نصیب، کہ جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا زیادہ اللہ رب العزت اسے علم عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔